بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں، سوالوں کے جو جواب دینے کا وقت تھا تو اس سے تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا سفر چل رہا تھا اور کل ایسا ہوا کہ سفر کی تھکان کی وجہ سے بھی جواب دینا پاسبل نہیں ہوا۔ آج بھی ہے لیکن اب زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، السلام علیکم، برتھ ڈے منانا تو جائز نہیں لیکن وش کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ آج کل یہ بھی ایک رواج بنا ہوا ہے ایف بی اسٹوری پر لگانا، مجھے بھی فورس کرتے ہیں ساتھ والے لگانے کو، تو آپ بتائیں وش کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، جنم دن کا جو مسئلہ ہے یا برتھ ڈے یا یوم پیدائش منانے کا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں مغرب سے آئی ہیں، یعنی یہود و نصارہ سے آئی ہیں، تو اس لیے اسلام اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتا، بلکہ ایک معنوں میں اس کو ناجائز کہتا ہے، چونکہ خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کے عمل کی مخالفت کا حکم ہے ہمیں، اس لیے ان چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ لہذا اس کی محفلیں سجانا اور اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، دعوتیں کرنا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے اور اس کو جائز بھی ہم نہیں کہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رہا مسئلہ وش کرنے کا، تو دیکھیں وش کرنے سے اس کو بڑھاوا ملتا ہے اور لوگ اس پر اور آمادہ ہوں گے کہ یار برتھ ڈے منائیں گے اور وش کریں گے تو لوگ دعوت دیں گے، پارٹی کریں گے، اور اسی طریقے سے اور بھی معاملات ہیں، تو اس لیے اس کو وش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو دعائیہ کلمات کہہ سکتے ہیں، لمبی عمر کی دعا کر سکتے ہیں، اور باقی یہ رہا مسئلہ اسٹوری کے لگانے کا، تو دیکھیں بھائی، آپ جو 100 اسٹوریز لگاتے ہیں، 50 اسٹوریز لگاتے ہیں، اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو وہی دیکھتا ہے نا جس کو آپ وش کر رہے ہیں، تو اگر صرف تمہیں ہی دیکھنا ہے تو پھر ان باکس میں بلوا لو، کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی مجھے برتھ ڈے وش کرو اسٹوری پر، تو اس لیے اس کو اپریشیٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو اس پر بھی گناہ ملے گا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ برتھ ڈے منانا یا نہ منانا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ تم اپنے مرنے کی تیاری کرو، انسان ہر سال اپنے موت کے قریب ہوتا جاتا ہے، تو اس پہ خوشی کی اگر بات ہے مرنے کی تو آپ منائیے خوشی، تو اس لیے اس کی وش کرنے کی بھی پرمیشن نہیں ہے میرے نزدیک۔ اگر کوئی آپ کا دوست کہتا ہے کہ وش کرو تو اس سے بول دیں بھائی اسلامی عمل کے خلاف ہے، اسلامی معاملات کے خلاف ہے، تو اس لیے میں اس کو وش بھی نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یا آپ اس سے بول دیں تو انشاءاللہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس کو نصیحتیں کرو کہ بھیا اگر تمہاری عمر سپوز دیٹ 50 سال کی تھی تو تم 49 سال کے رہ گئے ہو، اور اسی طرح 25 سال پر برتھ ڈے منائے تو 25 سال کے رہ گئے ہو، اگلے سال بول دے 24 سال کے رہ گئے ہو، تو بول دو اس سے کہ بھائی تم آخرت کے قریب ہو رہے ہو، تم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہو، تو تمہیں اللہ سے لو لگانی چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ السلام علیکم، میرے لیے دعا کریں، طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ تقریباً بہت زیادہ لوگ بیمار ہیں، میری بھی طبیعت ایسی ہے کچھ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ خان صاحب راجستھان سے پوچھتے ہیں کہ میرے رشتہ دار میں ایک عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ 15 سال سے کورٹ میں کیس چل رہا تھا، تو وہ 3 بچوں کو لے کر پیہر رہ رہی تھی۔ اب 1 ہفتے پہلے دونوں میاں بیوی نے کورٹ میں طلاق کے پیپر پر سائن کر دیے ہیں اور کچھ کاغذی کارروائی باقی ہے جو تھوڑے دن بعد سائن کرنے ہوں گے، حالانکہ شوہر بیوی سے ملا بھی نہیں ہے اب تک، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی بیوی کا عدت کب سے شروع ہوگی اور کتنے دن کی ہوگی؟ بھائی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہے، تو شوہر جب طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی۔ البتہ اس میں آپ نے پوری وضاحت نہیں لکھی ہے کہ معاملات کیا تھے، کس وجہ سے طلاق کے مسائل پیش آئے اور کورٹ نے کیا دستخط کی، یعنی کورٹ نے کیا پیپرز تیار کروائے اور اس پر کیا معاملات ہوئے، تو اس طرح پوری وضاحت سے آپ لکھیں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ باقی عدالتوں میں طلاق کیسے دلوائی جاتی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، تو طلاق اگر شوہر دے گا بیوی کو 1 طلاق یا 2 طلاق یا 3 طلاقیں اکٹھی، تو پھر اس پہ طلاق پڑے گی۔ عدالت کا نظام کیا ہے؟ ہاں، اس پہ طلاق لکھی ہوئی تھی، شوہر نے سائن کر دیا کہ ہاں میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو پھر تو طلاق پڑ جائے گی۔ باقی طلاق کا نظام کیا ہے عدالت کا، مجھے اس بات میں کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں، آپ قریبی دارالافتاء سے اس پہ رجوع کر لیں، تو یا کسی مفتی سے بیٹھ کر کے سچویشن پوری بتا دیں، تو اس کے بعد پھر آپ کو فتویٰ مل جائے گا۔ اور وجہ طلاق کیا ہے اور ملی نہیں سے مراد کیا ملی نہیں ہے، مطلب ان 15 سالوں میں نہیں ملی یا جب سے اس کی وداعی ہوئی ہے، یعنی جب سے وہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر کے نکاح کے بعد سے ہی ملی نہیں ہے شوہر سے، تو پوری وضاحت جب کریں گے انشاءاللہ تو اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا، تو اس لیے معذرت۔
مغرب سے پہلے پڑھی جانے والی سنتوں کا نام بتائیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مغرب کی اذان کے بعد تھوڑے وقفے سے صرف مغرب کی جماعت شروع کروا دی ہے۔ تو جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی تھی لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گئی، تو اس لیے مغرب کے اذان کے بعد فوراً فرض کی جماعت شروع کر دینی چاہیے، اتنا وقت دیں کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھی جا سکے۔ تو یہ ہے مسئلہ اصل۔ عظیم صاحب بہرائچ سے سوال، اگر مسجد میں آئے اور دیکھا وقت کم ہے جس میں سنت یا نفل نہیں پڑھ سکتے تو کیا اب کھڑے کھڑے جماعت کا انتظار کرنا چاہیے یا بیٹھنا چاہیے؟ حدیث کے حوالے سے بتائیں۔ دیکھیں اگر مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ سنتوں کا وقت بھی نہیں ہے، تحیۃ المسجد کا وقت بھی نہیں ہے اور جماعت کھڑے ہونے میں 1 یا 2 منٹ باقی ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ کر کے جو ہے انتظار جماعت کا کریں، اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو اس وقت تک کھڑے رہو جب تک مجھے نہ دیکھو۔ تو اس میں اس طرح سے بوریت والا محسوس ہونے لگتا ہے نا کہ جلدی سے جماعت کھڑی ہو، میں بور ہو رہا ہوں، مسجد میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اچھا، جب یہ بات کی جاتی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے مسئلہ لکھا تھا فیس بک کے اوپر کہ جب اب مسجد میں داخل ہوئے اور جماعت میں اتنا وقت بچا ہے کہ آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے یا تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے، تو آپ بیٹھ کر کے انتظار کریں۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے اشکال کیا کہ حدیث میں ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک تم 2 رکعت تحیۃ المسجد نہ پڑھ لو۔ تو دیکھیں حدیث کے متن اور ترجمے کا سمجھنا اصل نہیں ہے بلکہ حدیث کی تشریح کو سمجھنا اصل ہے۔ نہ بیٹھو اس وقت تک جب تک تم 2 رکعت تحیۃ المسجد نہ پڑھ لو، اس میں یہ اشارہ ہے کہ تحیۃ المسجد کی فضیلت کو اللہ کے رسول بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد میں جب جاؤ تو سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھو پھر بیٹھو۔ لیکن لوگوں نے سمجھا کہ تحیۃ المسجد اگر نہیں پڑھی ہے تو پھر ہمیں بیٹھنا ہی نہیں، مسجد کے اندر کھڑے رہیں گے۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے انتظار کرنا چاہیے، تو آپ نے 4 رکعت نماز پڑھ لی، تو 4 رکعت نماز کے بعد میں آپ بیٹھیں گے نا، قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے، سجدے کے درمیان بیٹھیں گے، تو یہ بیٹھنا نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد آپ مان لو تحیۃ المسجد آپ نے نہیں پڑھی، فرض کے بعد سنتیں پڑھیں یا فرض کے بعد آپ بیٹھے رہے، تو پھر یہ بیٹھنا نہیں ہوا۔ تو اس لیے بھیا احادیث علماء سے پوچھا کریں، اپنا دماغ نہ لگایا کریں۔ حدیث میں صاف صراحت بخاری کی روایت موجود ہے کہ جب جماعت کا وقت ہو یعنی جماعت کھڑی ہونے کو ہو تو اس وقت تک کھڑے ہونا ہو جب تک مجھے نہ دیکھو۔ اب مثال کے طور پر امام ہے نہیں، امام سنت پڑھ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، لوگ کھڑے ہیں، تو اس سے کیا فیل ہوگا کہ امام کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی، لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کا کھڑی ہونا بھی اس میں یہ ثابت ہے کہ مطلب جب امام آ جائیں اس وقت میں آپ کھڑے ہوں تاکہ پتہ چلے کہ جماعت کھڑی ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایسے وقت میں سبھی کے سبھی کھڑے رہے تو پہلے ہی سے لگے گا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو آنے والا شخص تو سمجھے گا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے نا۔ تو اس لیے حدیث جو کہتی ہے بخاری کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا انتظار بیٹھ کر کے کرنا چاہیے۔ اب کب کھڑے ہونا چاہیے؟ تو اس میں اگر امام پیچھے سے آ رہا ہو تو جس صف سے گزرتا جائے اس صف والے کھڑے ہو جائیں، اور اگر امام سامنے سے آ رہا ہو تو تمام صف والے کھڑے ہو جائیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حی علی الفلاح پر سب کے سب کھڑے ہو جائیں ہر حال میں۔ تو یہ ہے مسئلہ اصل، لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں اور اعتراض شروع کر دیا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو کسی عالم سے، کسی محدث سے حدیث کو سمجھنا چاہیے، اس پر پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اپنی مرضی چلانا، اپنے دماغ سے ہر چیز کو سمجھنا، اگر اس طرح کریں گے تو بہت زیادہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مدھیہ پردیش سے فیضان پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا؟ جی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا۔ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے، کچھ ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ سایہ نہیں تھا۔ تو پہلی بات تو وہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تو صحیح احادیث جو اس کے مقابل ہیں وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا سایہ تھا، تو سایہ تھا۔ عمران صاحب پوچھتے ہیں کہ جن کا انتقال اچانک ہو جاتا ہے کیا ان کے منہ سے کلمہ نکلتا ہوگا؟ اگر کوئی مرتے وقت اللہ اللہ کر رہا ہو اور منہ سے کلمہ نہ نکل سکا تو کیا اس کے کلمہ پڑھا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، موت کے وقت کلمہ پڑھنا ہی صرف ایمان والا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ موت کے وقت صرف کلمہ پڑھنا، کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہو جائے تو وہ مومن ہو کر کے مرا ہے، اس کا مطلب کہ جس نے موت کے وقت کلمہ طیبہ نہیں پڑھا بابا سے بلند، وہ مومن ہو کر کے نہیں مرا۔ تو ایک بات یہ پر چل پڑی ہے اور لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جس کی آخری وقت کلمہ زبان پر جاری ہو وہی مومن ہو کر کے مرے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ موت کے وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایمان کی حالت میں ہوں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اللہ کے احکام کو پابندی سے عمل کرنے والے ہو، تو اس پر فیصلہ ہوگا۔
باقی اگر کسی کو زبان سے کلمہ شہادت مل جاتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری جملہ آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کو رب مانتا ہو اور باقی جو اسلام کے شاعر ہے اس پر عمل کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو باقی اگر کسی کی زبان سے اللہ نکل رہا ہے تو وہ بھی بشارت ہے، اچھی بات ہے۔ تو اصل جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے دل پر ہوگا، آپ زندگی میں اللہ کے احکامات پر کتنا عمل کرتے تھے، نبی کی سیرت پر کتنا چلتے تھے، آپ نے نبی کے طریقے کو کتنا فالو کیا، اصل یہ ہے۔ تو اس کو کریں گے انشاءاللہ تو مرتے وقت آپ کی زبان سے کلمہ نکلے یا نہ نکلے آپ مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ اتر پردیش مو سے عقیل صاحب، اکثر نماز میں دیکھتا ہوں کہ آگے کی صف میں لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے آتے ہیں تو انہیں لائن سے ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں، ان کا ہٹانا صحیح ہے؟ دیکھا اگر یہ شکل ہو سکتی ہے کہ بچوں کی جماعت یا بچوں کی صف پہلے سے الگ کریں تو پیچھے بنا دیں، لیکن اگر اس میں یہ خطرہ ہے کہ بچے اگر پیچھے کھڑے ہوں گے تو وہ شور مچائیں گے، لڑائیاں کریں گے، پیچھے بعض اوقات نماز کے ہوتا ہے کہ WWE کی فائٹ چل رہی ہوتی ہے کہ نماز چل رہی ہوتی ہے، تو ان بچوں کو مردوں کے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے، خصوصاً جو گارجن ہیں جو ان کے والد ہیں وہ اپنے ساتھ میں کھڑا کر لیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ باقی سب میں موجود بچے کو پیچھے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ پیشاب وغیرہ کرنے کا اندیشہ ہو تو الگ ہے، باقی یہ ہے کہ بچوں کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچوں کے دل شکنی ہوتی ہے اور نماز اور مسجد کی کراہت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تو موجودہ اوقات میں، موجودہ ایام میں، موجودہ حالات میں بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، شور کریں تب بھی لانا چاہیے، اپنے ساتھ ان کو کھڑا کر لیں، صف کے کنارے کھڑا کر لیں، جیسے کر لیں، لیکن پھر آپ نیت باندھ لیں۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بچوں کے دشمن ہوتے ہیں، ان کو گوارا ہی نہیں ہوتا کہ بچے مسجد میں آ جائیں، کیسے آئیں، ان کو بھگانے کے بعد ہی ان کو سکون ملتا ہے۔ بھائی یہ عمل انتہائی غیرت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر میری مکمل کلپ موجود ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانا کیسا ہے۔ آپ یوٹیوب پر میرے چینل پر آئیں گے یا سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ باقی بچہ اگر کھڑا ہو گیا پہلی صف میں یا آگے کی صف میں تو اس کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ میرے کچھ دوست بریلوی بھائی اور اکثر کہتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی نیا عقیدہ گڑھتے ہوئے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے مفہوم اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے لکھنے کا کیا مفہوم تھا؟ اصل میں لوگوں کا کام ہوتا ہے کیچڑ اچھالنا، تو وہ کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، حالانکہ ٹوٹلی جہالت والی باتیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا عقیدہ جو ہے علماء دیوبند کا نہیں ہے۔ اصل میں عقیدہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک عبارت ہے، بلکہ یہ اصل میں تو یہ الزام ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو میں اس کی وضاحت چند لفظوں میں کیے دیتا ہوں۔ اصل میں یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں اس کو اچھالا جائے، لیکن جب اچھالا جا رہا ہے تو جواب بھی دینا پڑے گا۔ اصل میں یہاں قدرت کا مسئلہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ دنیا کی ہر چیز یا دنیا کے علاوہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے ہر چیز کے کرنے پر۔ تو اس میں جو لکھا ہے کہ جھوٹ بولنے پر اللہ کی قدرت ہے، تو اصل مسئلہ یہ ہے جھوٹ بول سکتا ہے یہ نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے کہہ دیا کہ ڈائریکٹ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو قدرت ہونا ایک الگ بات ہے، جھوٹ بول سکنا ایک الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہم جس کو چاہیں ہدایت دے سکتے ہیں، ہم جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ہمیں قدرت ہے، ہم قادر ہیں ہدایت دینے پر، لیکن اللہ ہر ایک کو ہدایت دیتا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ فرعون و حامان وغیرہ کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ ہم ان کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی نہیں۔ اللہ اگر چاہے، اللہ قادر مطلق ہے کہ اللہ فرعون، حامان اور تمام مشرکین کو بخش دے، لیکن اللہ بخشے گا نہیں۔ اللہ قادر ہے کہ اللہ رب العزت تمام مشرکین کو جنت میں جگہ عطا فرما دے، لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں، کیوں کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کرتا نہیں ہے، نہ کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے، یعنی امکانات کے اعتبار سے کہ اللہ کسی موقع پر اللہ جھوٹ بول دے، نعوذ باللہ۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بولے گا یا جھوٹ بول چکا ہے، فوراً کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، تجدید ایمان اور تجدید نکاح اس پر لازم ہوگا۔ تو اللہ کو قدرت حاصل ہے تمام کاموں پر، لیکن اللہ کرتا وہی ہے جو اللہ کے شایان شان ہے۔ اللہ سچا ہے، تمام سچوں سے زیادہ سچا اللہ ہے۔
اور اللہ رب العزت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ ہم شرک کو بخشیں گے نہیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی بخش سکتے ہیں، لیکن اللہ قادر ہے کہ مشرک کو بخش دے۔ اگر اللہ مشرک کو بخشے گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تم نے کیوں بخشا، بھائی اللہ کہے گا میں قادر ہوں، تمہیں کیا مطلب ہے؟ تو اللہ قادر ہر چیز پر ہے، لیکن اللہ کرتا وہ ہے جو اس کے شایان شان ہیں۔ دیکھیں ایک بات، اللہ سچا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک سوال ایتھیسٹ بہت کرتے ہیں، ملحد بہت کرتے ہیں کہ اللہ سب چیز پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ عام طور پر ملحدین یہ ایتھیسٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہارا اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے علماء یہی دیتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، چونکہ اگر ہم یہ کہیں گے اللہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب عیب ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر نہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دو اللہ ہو سکتے ہیں، پاسبل ہے، امکانات ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ دوسرا اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ جب دوسرا اللہ پیدا کرے گا تو وہ اللہ نہیں ہوگا، چونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ وہ کسی کو جن سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، یعنی جن سکتا ہے جیسے والدہ ماں باپ پیدا کرتے ہیں، تو اللہ کسی سے پیدا نہیں ہو سکتا، کسی نے اللہ کو بنایا نہیں ہے۔ تو اللہ کی شان یہی ہے کہ اللہ کو کسی نے بنایا نہیں، پیدا نہیں کیا، کریٹ نہیں کیا، تو اس لیے اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیش سے ہے اور ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مشرک بخشے جائیں گے تو وہ تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن کہتا ہے کہ مشرک بخشے نہیں جائیں گے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قدرت ہے کہ اللہ مشرک کو بخش دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ تو اس طرح یہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا اللہ کی قدرت میں شامل ہے، لیکن اللہ جھوٹ بولتا نہیں ہے، نہ بول سکتا ہے کسی موقع پر، چونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان عبارات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کبھی اپنے علماء کی تحریریں بھی اٹھا کر کے دیکھ لیا کرو کیا کیا لکھا ہے، غلاظتیں لکھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جی اور کیا ہے؟ کیا اگر سفر میں یا کام کا پریشر ایسا ہو کہ نماز کا ٹائم نہ ملے کوشش کرنے پر بھی، تو کیا دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی یہ سوال پوچھا ہے کہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنا کیسا ہے، کام کا پریشر ہو یا وقت نہ ملے یا کہیں پر بھی ہو، سفر میں ہو۔ دیکھیں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنا، اس پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ یہ حنفی حضرات دو نمازیں ایک وقت میں پڑھنے کو منع کیوں کرتے ہیں۔ اس پر بخاری مسلم کی حدیث دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین فرمایا، یعنی دو نمازوں کو جمع فرمایا، تو آپ لوگ کیوں منع کرتے ہیں؟ تو اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے جو مشائخ ہیں اور ہمارے جو فقہا ہیں، انہوں نے بہت ٹھوک بجا کر کے ایک مرتب کیا ہے ایک فقہ۔ ایسا نہیں ہے انہوں نے کوئی خواب دیکھا فقہ مرتب کر دیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے بس جو ہے اوپر سے دیکھا قرآن و حدیث کو اور لکھ دیا، بہت سوچا ہے، بہت غور و فکر کی، اس کے بعد مرتب کیا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا فقہ حنفی میں یہ ناجائز ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نماز اوقات مقررہ پر فرض ہے، یعنی نماز اپنے اپنے وقت پر فرض ہے۔ تو جب نماز اپنے اپنے وقت پر فرض ہے تو دو نمازیں ایک وقت میں، یعنی اپنے وقت کے علاوہ کسی وقت میں نہیں ہو سکتی، نماز اس سے مانی نہیں جائے گی۔ اچھا اب یہ مسئلہ آیا کہ نماز جو دو وقت میں اللہ کے دو نمازیں ایک ساتھ اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، پڑھی ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہے بلکہ صورتاً جمع ہے، فقہ حنفی میں یہی ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو اس لیے صورتاً جمع کیا ہوتی ہے؟ مثلا آپ نے عشاء مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے، آپ سفر میں ہیں یا کچھ ایسا مسئلہ ہے، تو صورتاً جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مغرب کا آخری وقت، یعنی جب مغرب کا ٹائم ختم ہونے والا اس وقت میں مغرب پڑھیں، جب آپ کے مغرب کی نماز ختم ہوگی تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، اسی مصلی پر آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، یہ ہے جمع سوری، صورتاً جمع، یعنی اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس طرح کرنا جائز ہے۔ باقی دو نمازوں کو ایک وقت میں یعنی اپنے وقت کے علاوہ جمع کرنا یہ بھائی فقہ حنفی میں تو کم از کم جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل میں نے آپ کو دے دی ہے۔ باقی علماء نے بھی اجتہاد کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جائز ہے، لیکن نہ میں پڑھتا ہوں نہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پڑھیں۔ بھائی یہ کتاب کی اسکرین شاٹ مجھے مت دیا کریں، اتنے لمبے اسکرین شاٹ کو غور سے پڑھنا، اس میں آنکھ گڑانا یہ بہت مشکل کام ہے، تو اس لیے جو بھی سوال ہو آپ لکھ کر کے بھیجا کریں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ جو بھی سوال ہو وہ لکھ کر کے بھیجیں، ویڈیوز نہ بھیجیں،
کہ بھائی اس ویڈیو کو سن کر کے بتاؤ اس میں کیا کہا گیا ہے، وائس کلپ نہ بھیجیں، اور اسی طریقے سے کسی کتاب کا اسکرین شاٹ، آپ کے پاس اللہ نے قدرت دی ہے ہاتھ سے لکھنے کی، ٹائپنگ کرنے کی، تو آپ ٹائپ کر کے بھیج دیجیے۔ اب یہ اتنا مہین اور اتنا چھوٹے چھوٹے حروف میں لکھا ہے کہ اس میں وہ بہت غور کروں گا، پڑھوں گا، پھر اس کے بعد جواب دوں گا۔ تو البتہ میں موٹا موٹا جواب دے دیتا ہوں۔ اس میں سوال فضائل اعمال کا ایک سوال ہے کہ امام احمد بن حنبل نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العزت سے انہوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے دربار میں سب سے زیادہ افضل عمل کون ہے؟ تو فرمایا میرا کلام ہے۔ عرض کیا کہ سمجھے یا بغیر سمجھے؟ تم نے کہا سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، میرا تقرب اس سے حاصل ہوگا۔ تو اب اس پر کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں نہیں جانتا، چونکہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، تصوف کا کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں بھائی، تصوف پر میں نے پچھلی ویڈیو میں واضح بیان کر دیا تھا کہ تصوف جائز ہے، تصوف سے دل کا میل نکلتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، کسی بزرگ کے زیر اثر رہ کر کے توبہ پکی ہوتی ہے، گناہوں کو چھوڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جائز ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ جو دکانیں چلا رہے ہیں، چندے بٹور رہے ہیں، ہم تو اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ باقی اگر اس میں یہ لکھا ہے کہ سمجھے بغیر سمجھے، تو اس میں اشکال کس چیز کا ہے بھائی؟ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا بہت اچھی بات ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ پڑھے۔ ہم تو 2015 سے 16 سے یہ بات کہہ رہے ہیں، 15-16 سے نہیں، میرے خیال سے 17 سے یا 16 سے اپنے فیس بک کو بھی قرآن سمجھ کر کے پڑھو، تمہارا اللہ تم سے کیا کہتا ہے اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ تو ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا یہ تقرب الہی کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن مقصد نہیں ہے، مقصد اس کو سمجھنا ہے، سمجھے آپ؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ تو اس کا قرآن کی نزول کا جو مقصد ہے وہ قرآن میں غور و فکر ہے۔ غور و فکر کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی عقل دوڑائی جائے، اس میں غور و فکر کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں غور و فکر کرنا۔ اس لیے آسان ترجمے، تفاسیر علماء اکرام نے لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ باقی اگر کوئی بندہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ بندہ بغیر سمجھے پڑھتا کسی کام کا نہیں، وہ گمراہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھو گے یا بغیر سمجھے پڑھو گے، ثواب بھی ملے گا اور اللہ سے تقرب بھی حاصل ہوگا۔ تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ تو بہت سارے صحابہ قرآن کو پڑھتے تھے، بغیر سمجھے بھی پڑھتے تھے۔ 3 دن میں اگر کوئی بندہ پڑھے تو کیسے سمجھے گا؟ حدیث میں، لیکن صحابہ سے ثابت ہے۔ اور بھی معاملات ہیں، مثال کے طور پر خصوصاً نماز میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، تو اس وقت میں تو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا زیادہ صحیح ہے، اور بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ کا تقرب اور اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔